من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک. یہ حال نمبر 9 ہے اس قصے کا. 15 احوال ہیں، یہ 9واں حال ہے. اس کے نیچے عنوان لکھا ہوا ہے سرفرازی یوسفی بعد از امتحان امانت و فراست. امتحانات کے 2 پرچے گزر چکے. زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، عورتوں نے دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں امتحانوں میں کامیاب ہوئے. اور امتحان فراست کے 2 پرچے گزر چکے. جب 2 قیدیوں نے خواب پوچھا، اور نمبر 2 جب بادشاہ کو خواب آیا. اس کے بعد عرض کیا تھا سورت کے ابتدا میں، جہاں بھی امتحان کے بعد ایک نہ ایک سرفرازی کا ذکر ضرور آئے گا. وقال الملک، اس کے اوپر لفظ لکھا ہوا ہے اندماج. اصطلاحات میں عرض کیا تھا اندماج کہتے ہیں کہ مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصود. جب اس بندے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا خواب بیان کیا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی پتلی، 7 خشک سپٹے، 7 سبز. حضرت نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، تبشیر بھی بتائی. جب بادشاہ کے سامنے اس نے جا کر یہ سارا حال بیان کیا، بادشاہ اب یہ غیر مقصودی چیزیں ساری چھوڑ دی گئیں، اور مقصودی بات اس کو کہتے ہیں اندماج. اے سارا ما سارا لکھا ہوا ہے، ہوا جو کچھ ہوا، مقصودی بات سنو. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے یتونی بہی، میرے پاس اسے بہی حضرت کو لے آؤ. فلما جاء الرسول، پس جب کہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد. الرسول قاصد، نیچے لکھا ہے اور پیغام دیا. اور رسول کے نیچے ہے صاحب الذی استفتاہ، جس نے وہ تعبیر کی وہ بندہ آ گیا. کون؟ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، آپ جیل سے باہر چلیں. کون؟ حضرت نے فرمایا ارجع، واپس لوٹ، واپس جا الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف. رب کے نیچے لکھا ہوا ہے الی ربک الی سیدک، اپنے بادشاہ کی طرف. استقامت یوسفیہ، میں باہر نہیں آتا. فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. اب یہ درجہ ثالثہ لکھا ہوا ہے، آگے لفظ مکمل کر لیں. عشق زلیخا کا، عشق زلیخا کا درجہ ثالثہ. پہلا درجہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کو خطرہ تھا، محبوب پر الزام لگا دیا، اس نے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہے معاذ اللہ. اور دوسرا اس کا عشق پکا ہو چکا تھا کہ جب اس نے عورتوں کے سامنے اقرار کیا تھا جنہوں نے ہاتھوں کو زخمی کیا، میں نے اس کو دعوت دی تھی لیکن فاستعصم، یہ مکمل طور پر محفوظ رہا ہے. اب مان گئی. اب دیکھیں دربار میں آ کر اعلان کر رہی، اب عشق جل بھن چکی ہے. اب کسی قسم کی اس کو کوئی آڑ نہیں رہی. ہر راز وہ ہے جو آؤٹ ہو گیا. اب کیا بات کو چھپانا ہے، میں اس پر عاشق تھی. اب اعلان کرے گی، دیکھنا. حضرت نے فرمایا واپس لوٹ الی ربک، اپنے بادشاہ کی طرف. فسألہ، پس پوچھ اسے، اس کو کہہ تو تحقیق کر کس بات کی. ما بال النسوۃ اللاتی، یعنی ان عورتوں کا قطعن ایدیہن، جنہوں نے کاٹا تھا اپنے ہاتھوں کو، یعنی ہاتھوں کو زخمی کیا تھا. ذرا ان عورتوں کو بلا کر ان کا حال تو پوچھے. نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی جب تک میرا، پڑھو تو صحیح مولانا، بات کو پورا کرے. یعنی جب تک میرا بے قصور ہونا ثابت ہوگا میں نہ نکلوں گا. اور نیچے لکھا ہوا ہے یعنی ان کو لا کر تفتیش کرو. آپ ساتھی مجھے بتا سکتے ہیں کون بتا سکتا ہے؟ اللہ اس کو آگے پڑھانے کی توفیق دے. بڑی مجرم یہ تمام عورتیں تھیں یا بڑی مجرم زلیخا تھی؟ زلیخا کا نام نہیں لیا. کہنا تو چاہیے تھا زلیخا جو میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تھا، یا نہیں؟ چلو عورتوں کو بھی بلا لو، زلیخا کا کیوں نام نہیں لیا؟ حاشیے پر جملہ لکھا ہوا ہے وَلَمْ يُسَرِّحْ بِذِكْرِ امْرَأَتِ الْعَزِيزِ.
امراۃ العزیز جو اس وزیر خزانہ کی بیوی تھی، اس کا ذکر صاف صاف کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ ادب و احترام اللہ، ادب اور احترام کی وجہ سے جمع بن کر مجھے پالا ہے، اس کا کیا نام لینا ہے؟ اور دوسرا حوالہ لکھا ہوا ہے قیلا خوفا من مکرہا، یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ خبیث کوئی اور مکر نہ کر لے، یہ بھی خطرہ تھا۔ خیر، ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا پروردگار ان عورتوں کی تدبیر کو خوب جاننے والا ہے۔ نیچے لفظ لکھا ہوا ہے مگر ان الناس بھی یہ بات کھل جائے نا، ساری لوگوں کے سامنے بات کھل جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ قال، بادشاہ نے بلا لیا، آؤ بھائی بیگمات تشریف لے آؤ دربار میں، آ گئی۔ قال، بادشاہ نے پوچھا ما خطبکن، کیا حال تمہارا عورتوں، اس راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے ورغلایا تھا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک زلیخا نہیں تھی، یہ بھی ورغلانے والی تھی۔ تو آپ کو اگر صبح یاد ہو تو میں نے جملہ عرض کیا تھا فلما سامعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو عرض کیا تھا یہ جو وہ کہتی تھی نا غلام پر عاشق ہے، اس کو دل دے بیٹھی ہے، تو یہ اصل ان کا مکر تھا، خود وہ دیکھنے کا شوق رکھتی تھی۔ دیکھا تو جان پوچھ کر ہاتھوں کو زخمی کیا، ہم کتنی تیری عاشق ہیں، ہائے۔ قلنا حاشا للہ، اب ان عورتوں نے کہا امتحان امانت کے پرچہ ثانی کا نتیجہ، دوسرا پرچہ امتحان امانت کا تھا جب عورتوں نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ بول پڑی۔ قلنا، ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، عیبوں سے پاک تو اللہ ہے۔ عرض کے چپ کھلی آتا ہے، سبحان اللہ کے معنی میں ہے ما علمنا علیہم من سوء، نہیں معلوم کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی برائی۔ اچھا، یہ حل اس رابطن کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا تھا یوسف عن نفسہ پر، حل وجدتن فیہم میلا، حل وجدتن فیہم میلا، کیا تم نے پایا تھا یوسف میں کوئی میلان، کوئی اس کا میلان تھا تمہاری طرف؟ انہوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پر کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی۔ قالت امرأۃ الذی، زلیخا بول پڑی، وہ بھی کھڑی تھی۔ حب زلیخا کا درجہ سالسا، نتیجہ پرچہ اول، پہلا پرچہ تھا امتحان زلیخا نے بلایا تھا۔ کہا امرأۃ العزیز، بیوی عزیز مصر کی نے جو کہ وہیں حاضر تھی، الان حصحص الحق، اب سب پر کھل گیا ہے حق، اب تو حق کھل گیا ہے۔ نیچے لکھا ہے اب اخفاء بیکار ہے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی ورغلایا تھا یوسف نفس سے، لکھا ہے لا یوسف، حضرت یوسف نے نہ۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام البتہ سچوں میں سے ہے۔ نیچے لفظ لکھا فی قولہ راودتنی، جب حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، اس نے پیچھے سے کرتا کھینچا، پھٹ گیا، آگے خامد کھڑا تھا، تو اس نے کہا اس کو کون سی سزا ملنی چاہیے، اس نے تیری عزت پر ہاٹ۔ حضرت یوسف نے صرف یہی جملہ بولا تھا، اس نے مجھے ورغلایا ہے۔ میں نے وہاں اس کو جملہ بھی عرض کیا تھا، اگر کسی ساتھی کے ذہن میں ہو، حضرت یوسف کو حیا آئی، اس کا نمک کھایا ہے، اس پر کیا مزید باتیں کروں، بس صرف مختصر بات کہی، اس نے دعوت دی۔ اب خیال مولانا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ آگے تک چلتے جاؤ تو یہ کس کا کلام ہے؟ اب اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے، آپ ذرا مجھے جملہ سنائیں۔ ایک قول کیا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ پہلے میں وہ معنی کرتا ہوں، اس کے بعد میں دوسرا قول عرض کروں گا۔ ذالک کے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قال یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا۔ اب اس قال یوسف کو ایک بنائیں، العزیز آگے لکھا ہوا ہے نیچے، اس کو ایک بنائیں۔ لم اخنہ کے نیچے العزیز ہے، اس کو ایک بنائیں۔ ذالکہ کے اوپر لکھا ہوا ہے سارا اہتمام، اس کو ایک بنائیں۔ اب میں
رکھا ہوا خیال. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ سارا اہتمام میں نے اس لیے کروایا ہے. ذالک کے اوپر کیا لفظ میں نے پڑھا؟ یہ جو عورتوں کو بلاؤ ان سے تحقیق کرو، یہ سارا کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے. ماشاءاللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ سارا اہتمام میں نے اس لیے کروایا ہے، عورتوں کو بلاؤ تاکہ کیوں؟ لے یعلم، تاکہ عزیز مصر اور زیادہ یقین کر لے. کیا معنی کیا لے یعلم کا؟ عزیز مصر اور زیادہ یقین کر لے. یقین تو سے پہلے بھی تھا کہ رسول ہے. اور زیادہ یقین کر لے عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب، یقیناً میں نے نہیں خیانت کی اس عزیز مصر کی، بالغیب پیٹھ پیچھے. یہ سارا اہتمام میں نے اس لیے کروایا ہے تاکہ عزیز مصر کا اور زیادہ یقین ہو جائے میں بھی کوئی خیانت نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ کریم نہیں ہدایت دیا کرتا قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی تدبیر کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. نیچے لکھا ہے چنانچہ زلیخا نے قید کیا، تدبیر کی، مکر کیا، مگر کیسی خراب ہوئی. حضرت یوسف کا کلام خیال کرنا. وما ابری نفسی، نہیں بری کرتا میں اپنی جان کو. وما ابری نفسی، اس کے اوپر ایک لفظ لکھنے بالذات، بس بالذات، نہیں بری کرتا میں اپنی جان کو بالذات. نیچے لکھا ہوا ایک جملہ میں خود کچھ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، میں یہ کہوں کہ میں بہت نیک پاک صاف ہوں نا، میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقینا نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے گناہ کا. الا مگر وہ بندہ ما بمن من رحم ربی، لیکن وہ بندہ کہ رحم کرے میرا پروردگار. لکھا ہے امر بسو کا مادہ نہ رکھے. اللہ کریم جس بندے کے اندر گناہ والے حکم دینے کا مادہ ہی نہ رکھے، پھر فعاصمہ بس بچا لیا کرتا ہے. یہ جزا مقدر ہے، اللہ سے الگ کلام ہے. میں پھر معنی کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول. وما ابری نفسی، نہیں بری بتاتا میں اپنے نفس کو. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے گناہ کا. لیکن اللہ بمانا لیکن وہ بندہ ما بمانا من رحم کرے میرا پروردگار اس پر، فعاصمہ اس کو اللہ بچا لیا کرتا ہے. میں ذاتی طور پر کچھ نہیں ہوں، یہ تو اللہ بچانے والا ہے، ورنہ نفس تو ہر ایک کو گناہ کا حکم دیتا ہی دیتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا پروردگار ہے. نیچے لکھا ہے امارہ کے لیے، گناہ کا حکم دینے والے نفس کے لیے، کہ بعد از توبہ لمامہ بن جاتا ہے. ان نفس کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے امارہ گناہ کا حکم دینے والا، ایک ہے لمامہ. انسان گناہ کرے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یار تو نے یہ غلطی نہیں کرنی تھی. اور تیسرا ہے مطمئنہ، آخری پر میں ایتھا النفس المطمئنہ، نیک اعمال کرنے والا، صحیح ایمان رکھنے والا. ان ربی غفور الرحیم، یقینا میرا پروردگار بخشنے والا ہے. لکھا ہے امارہ کے لیے، جو نفس گناہ کا حکم کرے، بندہ توبہ کر لے تو پھر نفس لوامہ بن جاتا ہے، بندہ گناہ کرے تو دل ملامت کرتا ہے. رحم کرنے والا مطمئنہ کے لیے ہے، عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک. سامنے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی عصمت میرا کمال ذاتی نہیں، پڑھ تو نہیں، عصمت میرا معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر رحمت ہوئی ہے. یہ میں نے انداز عرض کیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قول بناؤ گے. لیکن پھر پیچھے آئیں، آپ کے پاس نمبر 2 حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، ذرا اس حاشیے کو دیکھیں. یہ پچھلے صفحے پر اس کلام کی قائل زلیخا ہے. اس کلام کی قائل حاصل قولو والاشہر والالیق والانسب بسیاق القصہ ومعانی الکلام. یہ قول زیادہ مشہور ہے، کلام کی قائل زلیخا ہے، زیادہ لائق ہے، زیادہ مناسب ہے. کسی کے سیاق سباب کو دیکھو
تو بہتر یہ ہے کہ قول زلیخا کا ہو۔ اب ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آیت کو سارے ساتھی دیکھ لیں۔ یہ قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق انا راودتہ، حق کھل گیا، میں نے برگلایا تھا، وہ سچا ہے۔ یہ پیچھے بات کس کی چل رہی ہے؟ کون بات کر رہی ہے؟ زلیخا کر رہی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کا امتحان ہے تمام دوستوں کا، حضرت یوسف علیہ السلام کہاں تھے اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں؟ وہ جیل میں تھے۔ وہ اس کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں اشکال تو سمجھے۔ اگر یہ کہو کہ یہ کلام حضرت یوسف کا ہے تو سوال یہ، وہ تو ابھی جیل کے اندر ہے، وہ تو دربار میں آیا ہی نہیں، اس کا کلام کیسے بن گیا؟ نہ، کلام زلیخا کا ہے، پیچھے بھی زلیخا کا کلام چل رہا ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا میں نے برگلایا، یہ سارا اسی کا کلام ہے غفور الرحیم تک۔ اب مانا سنو، ذالک، اب میں مانا اور کروں گا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے برگلایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یقیناً یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھا۔ ذالک، یہ اقرار اس لیے کر رہی ہوں۔ اب کیا مانا ہے؟ حاشیے پر لکھے مانا، ذالک لکھ کر قول زلیخا، اب مانا ذالک کا، یہ اقرار اس لیے کر رہی ہوں۔ یہ کیا جملہ کیا؟ یہ اقرار اس لیے کر، کس نے کہا؟ جلدی بتائیں مولانا چلاس، کس نے کہا؟ زلیخا نے۔ لیعلم، تاکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جائے، تاکہ امانہ جی ہے یہ اقرار اس لیے زلیخا نے کہا لیعلم، تاکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، یقیناً میں نے نہیں خیانت کی یوسف علیہ السلام کی پیڑھ پیچھے۔ اور حاشیے پر جملہ لکھے، میں نے یوسف علیہ السلام کی خیانت نہیں کی۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں، یعنی حضرت یوسف کی غیر موجودگی میں بات صحیح کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں پھر معنی کرتا ہوں، ذالک، زلیخا نے کہا یہ میں اقرار اس لیے کر رہی ہوں، میں نے برگلایا تھا، لیعلم، تاکہ یوسف علیہ السلام کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، یقیناً میں نے نہیں خیانت کی یوسف علیہ السلام کی پیڑھ پیچھے، نہیں کی، یعنی اس کی غیر موجودگی میں بات صحیح کر رہی ہوں۔ مولانا عزیر، مولانا اسامہ، مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے چلے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ نہیں رہنمائی کیا کرتا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ بھی خیال کرنا، نہیں بری کرتی میں اپنے نفس کو، میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت نیک پاک ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے گناہ کا، الا ما رحم ربی، مگر جس بندے پر میرا پروردگار رحم کرے۔ اور رب کو تو ماننے والی تھی نا، یہ الگ بات ہے کہ مشرک تھی۔ جس پر رحم کرے میرا پروردگار اس کو بچا لے تو اور بات ہے، پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک، یہ آ گیا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا باہر آنا۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہی تونی بھی لے آؤ تم میرے پاس۔ نیچے عنوان لکھا ہے قصہ ملاقات یوسف علیہ السلام با ملک مصر، اس کو ملک نہ پڑھنا، با ملک مصر، مصر کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا قصہ۔ اس کو میرے پاس استخلصہ لنفسی، مختص کر لوں گا میں اس کو واسطے اپنی ذات کے، میں اس کو اپنا پرسنل سیکریٹری رکھ لوں گا، اپنی ذات کے لیے خاص کر لوں گا اس کو۔ فلما کلمہ، جب کہ کلام کیے اس نے اس سے تو اور زیادہ فضل و کمال ظاہر ہوا۔ حضرت آئے، پیغمبر ہوتا ہے، بادشاہ حیران ہو گیا۔ کون عرض کیا تھا امتحان کے بعد سرفرادی کا ذکر۔ بادشاہ نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، یقیناً تو آج سے ہمارے ہاں بڑا معزز ہے، امین امانت دار ہے، بڑا معتبر۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، نیچے کیا لکھا ہے؟ طلب عہدہ محض پر خدمت خلق،
طلب عہدہ پا محض برائے خدمت خزائن الارض، مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر، ملک مصر کے خزانوں پر مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ کیوں؟ دو کمال ہے میرے اندر، انی حفیظ منی ملت والوجہ، یقیناً میں امانت دار ہوں۔ حفیظ پر لکھا ہے یعنی امانتی ہوں، نمبر دو علیم علت دوم، جاننے والوں آمد و نکال کے حساب، آمد کیسے ہونی چاہیے، خرج جیل میں ہوں بھی امانت دار، مجھے تو خزانوں پر، مجھے تو زمین کے خزانوں پر وزیر خزانہ مقرر کر۔ ایک جواب آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، عہدہ طلب کرنا تو شریعت میں جائز نہیں، حضرت نے کیوں عہدہ طلب کیا؟ برائے خدمت خلق۔ دوسرا جواب سنو، بادشاہ نے خود کہا کہ ہم عہدہ دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ بادشاہ نے، بولو تو صحیح مولانا، بادشاہ نے خود کہا، تو حضرت نے فرمایا اگر ٹھیک ہے عہدہ دینا چاہتے ہو تو پھر مجھے زمین کے خزانوں کا وزیر بنا دو، میں کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا جواب سنو، تیسرا یہ ہے کہ اگر لوگ پہچان نہ رہے ہوں تو اپنی تعریف کرنا سنت ہے۔ لوگ پہچان نہ رہے ہوں تو اپنی تعریف کرنا سنت ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح با اختیار بنا دیا ہم نے۔ اسی طرح کا کیا معنی ہے؟ کذالک کے لیے نیچے لکھا ہے کَإِخْرَاجِهِ عَنِ السِّجْنِ، جیل سے نکالنے کی طرح، جس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، جیل سے نکالنے کی طرح با اختیار بنا دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو فی الارض، مصر کی سرزمین میں با اختیار بنا دیا، عزت کی جگہ عنایت کی ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین، جیسے جیل سے ہم نے نکالا اسی طرح عزت کی جگہ بھی ہم نے عطا فرمائی۔ یا تبوا منہا حیث یشاء، جگہ پکڑتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام منہا اس زمین میں سے، حیث یشاء جہاں وہ چاہتا تھا، بعد الضیق والحبس، پہلے تو قید تھے، تنگی کے اندر تھے، اب آزادی مل گئی، کرتا تھا۔ یہ دورے جیسے افسروں کے دورے ہوتے ہیں ملک کے اندر، حضرت بھی دورے کرتے تھے، یا تبوا جگہ پکڑتے تھے، کبھی ادھر دورہ ہے آج ادھر جا رہے ہیں۔ فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء الا چا، ہم پہنچاتے اپنی دنیاوی رحمت من نشاء جس کو ہم خود چاہتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے دنیاوی رحمت کے نیچے، یا قناعت سے، یا آسانی عطا کرتے ہیں، یا قناعت، تھوڑی چیز دیتے ہیں بندہ صبر کر جاتا ہے، اور نہیں ضائع کیا کرتے ہم اجر احسان، والمحسنین اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا، والاجر الآخرۃ خیر، البتہ آخرت کا اجر بدرجہ بہتر ہے، کئی درجے بہتر ہے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ اچھا کس سے بہتر ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے اجر، نیچے جا کر لکھ دیا کاتب نے، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے الاخرہ کے نیچے، آخرت کا اجر بہت بہتر ہے من اجر دنیا، دنیا کے اجر سے، لیکن کن کے لیے؟ للذین آمنوا، وصف اول مستحقین آخرت، آخرت کے مستحق کون ہے؟ اجر کن کے لیے بہتر ہے؟ ان کے لیے جو ایمان لے آئے۔ ایک وقالوا، وصف دوم یتقون، جو بچتے ہوں کفر اور شرک اللہ کی نافرمانی سے۔ وَنَجَّاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، 10 اب حاشیہ پہلے پڑھ لیں پھر یہاں انداز عرض کرتا ہوں۔ 7 حاشیہ لکھا ہوا ہے مرحلہ سادسہ، جا کے نیچے مرحلہ سادسہ بھی لکھا ہوا ہے، عنوان چھٹا مرحلہ، مرحلہ سادسہ دور سرفرازی میں، اب تو وزیر خزانہ بنے ہوئے بادشاہ ہیں، امتحان یوسفی کا مشکل ترین پرچہ، وہ کیسے؟ اسلام کے پہلے امتحانات پڑھے تو صحیح، دور مظلومیت و محکومیت میں تھے، مظلوم تھے، محکوم تھے، جن میں وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے، جن میں وہ اب آپ نے پڑھنا ہے، اب نادران، اب امتحانات کا رخ بدل گیا، اب دور حاکمیت کا ہے، اب دور فقر و فاقہ میں رہ کر محتاج ہے، اب بھائی محتاج ہے، حضرت حاکم بنا ہوا ہے۔ انہوں میری طرف دیکھیں، 7 سال خوب زمینوں میں پیداوار ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وزیر تھے پیداوار کے، خزانوں کے، تو حضرت نے ساری گندم کے سٹاک لگوا دیے، بڑے بڑے، خیر
7 سال خوب گندم ہوئی، فصل ہوئی وغیرہ وغیرہ، سٹاک بنے ہوئے ہیں، گودام بھرے ہوئے ہیں. 7 سال گزرے، اگلے 7 سال آ گئے قحط والے، پورے علاقے میں قحط پڑ گیا. اب یہ قحط پڑا حتیٰ کہ یہ قحط شام کی بستی کنان میں بھی تھا، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہاں اطلاع پہنچی کہ جو مصر کا وزیر خزانہ ہے، زرعی پیداوار کا وزیر، تو وہ پیسے لے کر قیمتاً غلہ دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہ ہم بھی جائیں مصر کے اس بادشاہ کے پاس، پیسے لے کر جائیں، اس سے غلہ لے کر آئیں. ہمارے علاقے میں بھی غلہ نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، گھر میں پریشانی ہے. تو بھائی بھی روانہ ہو گئے. دیکھو جی آ گئے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، اور آ گئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے. یہاں پر الفاظ بڑے کے قیمتی ہیں اور سونے سے تولنے کے قابل ہیں، لیکن آپ کی توجہ ہو تو لکھا ہے جاء پر شدت پرچہ اول. کیا لکھا ہے؟ شدت پرچہ اول. میں یہ تینوں باتیں سمجھاتا ہوں، 3 یہ شدت عرض کرتا ہوں، لیکن معنی کر لوں. آ گئے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بجوز بنیامین، وہ ساتھ نہیں تھا، 10 آ گئے. فَدَخَلُوا شِدَّةِ دوم. اچھا آئے کیوں اوپر لکھے غلہ لینے کے لیے. فَدَخَلُوا شِدَّةِ دوم، یہ پرچے کی دوسری شدت ہے. پس داخل ہوئے وہ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تیسری شدت پرچہ سوم. فَعَرَفَهُمْ، پس حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچاننے والے تھے. ساتھی میری طرف دیکھیں، آیت کے اندر 3 شدتیں ہیں پرچے کی. نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، نہیں سمجھ آئے گی بات، کیونکہ حاشیہ تو لکھا ہوا نہیں. آیت کا خلاصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آ گئے، حضرت یوسف کے سامنے آ گئے. داخل ہو رہے ہیں مصر میں تو آئے اور پھر آپ ہی سامنے گئے. حضرت نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے حضرت کو نہیں پہچانا. اب اس میں 3 شدتیں کیسے ہیں؟ مولا مثال اس کی دیتا ہوں. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمارا دشمن کراچی میں ہے، ہم اس سے بدل نہیں سکتے. وہ ادھر ہے، ہم ادھر ہیں. اب جاء اخوۃ یوسف آ گئے. اگر ہمارا دشمن کراچی چھوڑ کر یہاں آ جائے میاں والی میں، تو اب انتقام لینا ممکن تو ہے، چلو ہمارے ضلع میں آپ پہنچا ہے. اچھا، اور دوسری شدت یہ ہے کہ آپ ہی گئے اور آپ ہی سامنے گئے. اب تو بدل لینا بڑا آسان ہے، اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. دشمن آ گئے، آپ ہی سامنے گئے اور ہے بھی حق. اچھا، اگر میں دشمن کو نہیں پہچانتا، آپ نے جواب دینا ہے. میں دشمن کو نہیں پہچانتا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے، زیادتی، سامنے آ گیا، میں اس سے بدلہ لوں گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لوں گا؟ میں اس کو پہچانتا ہی، سامنے کھڑا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ ہی گئے، ایک شدت، اور دوسری سامنے آ گئے اور پھر حضرت نے پہچان بھی لیا. اچھا، انہوں نے نہیں پہچانا، جب دشمن نے نہیں پہچانا، وہ تو اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا. میں نے پہچانا، میں جو چاہوں کروں. حضرت نے پہچان لیا، وہ نہیں پہچان رہے. اب وجاء اخوۃ یوسف، آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، مصر آ گئے اور آپ سامنے گئے. فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، پرانے مہربان آ گئے. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ ان کو کیا پتا تھا ہمارا مظلوم بھائی بیٹھا ہے. مولانا انہوں نے کیوں نہیں پہچانا؟ آپ کے بعد حاشیے پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، لِكَثْرَةِ التَّغَيُّرِ فِي، پڑھیں، لِكَثْرَةِ التَّغَيُّرِ فِي علیہ السلام لِصِغْرِ سَنِّهِ وَقْتَ الْمُفَارَقَةِ. میری طرف دیکھیں، میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں. بچہ ہونا چھوٹا تو کچھ ساتھیوں کے ذہن میں ہے، جب یہ کنویں والا واقعہ پیش آیا، حضرت کی عمر کیا تھی؟ 7 سال چھوٹا بچہ ہوتا ہے. اور اب 40 سال گزر گئے ہیں. تو اب جو بچہ ہو چھوٹا
بڑا ہوتا جاتا ہے تو نقش و نگار میں تبدیلی آ جاتی ہے. حضرت تو چھوٹے تھے لے کثرت التغیر، ان میں تو بہت زیادہ تبدیلی آ چکی تھی. صغر سن نہیں، جب یہ واقعہ پیش ہے کنویں والا اس وقت تو چھوٹی عمر تھی، اب تو جدائی کو اتنا عرصہ گزر گیا. ان کے چہرے مہرے میں نقش و نگار میں تبدیلی آ گئی تھی، اور جو بڑی عمر والا ہو اس کے نقش و نگار میں تبدیلی، زیادہ سے زیادہ بال سفید ہو گئے. بات نہیں سمجھ، بڑے آدمی کے نقش و نگار زیادہ سے زیادہ بال سفید ہو گئے بس. تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام میں تو بہت ساری آ چکی تھی تبدیلی نقش و نگار کے لحاظ سے، بھائیوں نے نہیں پہچانا، اور حضرت نے تو پہچان لیا زیادہ سے زیادہ بال مجھے سفید ہوئے ہوں گے. اور دوسرا جملہ لکھا ہوئے وکیلا کان ہاذا، دیکھو تو صحیح، معجزۃ اللہ، حضرت کا معجزہ. حضرت نے پہچانا، انہوں نے نہیں پہچانا. آؤ جی، ہاں جی آؤ جی، بسم اللہ، موسٹ ویلکم، جی آیا نو جی. کیسے آنا ہوا جی؟ وہ ہمارے علاقے میں کہتا ہے تو ہم غلہ لینے آئے، مہربانی. ٹھیک ہے جی. وَلَمَّا جَهَازَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب کہ تیار کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا سامان تیار کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایتونی بِأَخٍ لَكُمْ، لے آنا تم میرے پاس بھائی، لکم جو تمہارے واسطے تمہارا بھائی ہے، میں نبیکم تمہارے ابا جان کی طرف سے، جو والد کی طرف سے تمہارا بھائی ہے نا بنیامین. ماں تو الگ الگ تھی، عرض کیا تھا صبح، بھائی ہے باپ کی جانب سے، اس کو بھی اگلی دفعہ آنا تو غلہ لینے کے لیے اس بنیامین کو بھی ساتھ لے آنا. اور حضرت نے کہا کالا کے نیچے لکھا ہے لے آنا چلتے وقت، کیا کہا پڑھے آگے کہ بعد از خرچ غلہ لینے کے لیے آؤ تو بھائی کو لے آنا. حضرت نے کہا یہ غلہ ختم ہو جائے نا تو جب اگلی دفعہ غلہ لے کے بھائی کو ساتھ لے آنا. اوپر جملہ لکھ لو چھوٹا چھوٹا سا آیت کے اوپر، ایتونی پر. بوقت تقسیم انہوں نے بنیامین کے لیے غلہ مانگا تھا. کیا جملہ لکھوایا احباب؟ حضرت نے کیا فرمایا پھر سنا ہے؟ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارا ایک بھائی ہے، مہربانی کرو وہ آ نہیں سکا، اگر آپ اس کے حصے کا بھی غلہ ہمیں دے دیں. چلو میں دیتا ہوں، لیکن جب دوبارہ آنا غلہ لینے کے لیے تو اس بھائی کو ساتھ لینا. اگر تم اس بھائی کو ساتھ نہ لے آئے تو میں سمجھوں گا تم نے جھوٹ بول کر ایک بندے کا غلہ زیادہ لیا. میری نام ہاں جھوٹوں کو میں غلہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے سنیں، ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّن نَبِيكُمْ، لے آنا تم میرے پاس بھائی جو تمہارا بھائی ہے تمہارے والد کی جانب سے. الا ترون، یہ وعد ہے، وعدہ کیا. الا ترون ہیلہ اولا، الا ترون کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیل، یقین دیتا ہوں ماپ، فی کس فی بندے کو پورا پورا ماپ دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں بہتر مہمان نوازی کرنے والوں کا ہوں. اس کے نیچے لفظ لکھے خیر المنزلین، جتنے مہمان آ جائیں اکتاتا نہیں. ہماری سریکی میں کہتے ہیں جتنے مہمان آئیں پھیڑا نہ پودا. خیر المنزلین، میں بہتر اتارنے والوں کا ہوں، اتارنے والوں کا ہوں یعنی مہمان نوازی کرنے والوں کا. جتنے مہمان آ جائیں اتاتا نہیں. یہ تو وعد ہے، ایک وعدہ، میں پورا تمہیں دیتا ہوں. آپ دیکھو آپ کیسے میں نے غلہ پورا پورا دیا. ترہیب ڈراوا، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر نہ لے کر آئے تم میرے پاس. بیلا ثانیہ وعید ڈراوا، اگر لے آئے تم میرے پاس بھی اس بنیامین کو دوبارہ آنے کے وقت تو فلا کیل لکم من دی، بس نہیں ہوگا کوئی محبت سے تمہارے میرے پاس، مطلقاً بالکل ایک دانہ نہیں دوں گا. ولا تقربون، میرے قریب بھی نہ آنا. نیچے لفظ پڑھے
ہوا کہ تم نے مجھ کو دھوکہ دے کر زیادہ غلہ لیا ہے، اس لیے اس کی جزا یہ میرے قریب بھی نہیں آنا، بھائی کو لے آنا۔ بھائی ٹھیک ہے جی۔ قالوا ورد اخواہ، بھائیوں نے کہا سنراود اباہو، ہم مطالبہ کریں گے انہو بنیامین کے متعلق، اباہو اس کی ابا جان سے ہم مطالبہ کریں گے، نیچے لکھے حد امکان تک ممکن ہوا ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاٹھی پکڑ کر ساتھ ساتھ چلتا تھا، حضرت تو نبی نہ ہو چکے تھے۔ سنراود اباہو، ہم مطالبہ کریں گے بنیامین کے متعلق اس کی ابا جان سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، یقیناً ہم ضرور کرنے والے ہوں گے کوشش اور درخواست۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فتیان ہی اپنے خدمتکاروں کو نوکروں کو فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو تم ان کی پونجی، نیچے لکھے وکانت دراہم، جتنے وہ درہم لائے تھے پیسے لائے تھے، رکھ دو تم ان کی پونجی فی رحالہم، ان کے بوروں میں، جو گندم والی بوریاں ہیں نا، ان کی جو پیسے ہیں وہ خفیہ طور پر ان کے اندر رکھ دو۔ کیوں؟ لعلہم یعرفونہا، غرض جعل، کیوں تم ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید ہو تاکہ وہ یعرفونہا پہچان لیں اس کو پہچان لیں، اذن قلبوا الی اہلہم، جب واپس جائیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ورنہ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے وجہ رد بضاعہ، دیکھ رہے ہیں حاشی پر، وجہ رد بضاعہ۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام ویسے بھی کہہ سکتے تھے میں پیسہ نہیں لیتا، سوال نہیں سمجھ آیا، اور یہ کیوں خفیہ طور پر وہ پیسے کیوں رکھوائے بوریوں میں؟ جملہ لکھیں گے اجعلوا کا، دوران قیام ان کا اعزاز و اکرام کیا، اور رقم کی واپسی خفیہ طور پر کی۔ منت و احسان سے بچنے کے لیے، بس ذرا یہ جملہ پڑھیں، دوران قیام تو ان کا احساس و اکرام کیا واپس کیوں؟ منت و احسان سے بچنے کے لیے، وہ اس کو میرا احسان نہ سمجھے، بس ہے سامنے سامنے۔ اب جب میں خود واپس کر دوں بھائی میں نہیں لیتا، سمجھے کہ یار بڑا احسان کر رہا وغیرہ، تاکہ بھائیوں پر احسان، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پر احسان اگرچہ تھا لیکن چلو ان کی نظر خفیہ واپسی تھی۔ اچھا اور ایک اور جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے رد بضاعہ پر، حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کے عوض جو یہ پیسہ لینا تھا نا، یہ پیسہ لینا معیوب سمجھا، بھائیوں کو دینا ہے، حضرت کو تو اجازت ملی ہوئی تھی، کسی کو چاہو مفت دو، کسی کو چاہو قیمتاً دو، اور سوال لکھا ہوا ہے کہ وہ تو بیت المال کا مال تھا، وہ کیوں واپس کر دیا؟ پڑھیں الجواب، بادشاہ نے آپ کو مالک کو مختار بنا دیا تھا، بادشاہ نے آپ کو مالک کو واپس کر، پیسے لے نہ لے آپ کی مرضی۔ نمبر 3 حاشیہ لکھا ہوا ہے لعلہم یرجعون پر، وجوہ رجوع، انقلبوا الی اہلہم، جب وہ واپس جائیں گے اپنے اہل و عیال کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں۔ اب مولانا عربی میں سارے انسان تو نہیں سمجھ سکتے، سارے اباب الانسان و عبید الانسان لانہم لا یستحیلون امساکہا، تو میں اردو میں آپ کو
لکھوا دے وجہ رجوع آگے لأنہم علم من احوالہم انہم فقراء لا یجدون ما یشترون بہ قوتہم مرتن. یہ میں آسان آپ کو لکھوا دیتا ہوں. نمبر 1 نیکی سمجھ کر واپس آئیں گے. نمبر 2 اس رقم کو اپنے پاس رکھنا جائز نہ سمجھیں گے. نمبر 3 فقیر ہیں یہی لے کر واپس آئیں گے. نمبر 4 یوسف علیہ السلام کو حیا آیا بھائیوں سے پیسے کیوں لو. کتنی وجوہات میں نے عرض کر دی؟ 4. پہلی وجہ نیکی سمجھ کر کیا لکھا ہوا ہے. پہلی وجہ جب جائیں گے اپنے سامان کو کھولیں گے پیسے سامان میں سے نکل اچھا بادشاہ بڑا اچھا بندہ ہے بھائی بڑی اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے واپس جانا چاہیے غلے کے لیے یہ. اور نمبر 2 یہ پیسے غلطی سے تو نہیں آ گئے ہمارے سامان میں یار یہ تو اس کو واپس کرنے چاہیے. غلہ بھی ہم لے آئے ہیں اور پیسے بھی ہمارے پاس. نہیں بھئی چلو بھئی واپس چلو اور غلہ بھی لیں پیسے بھی واپس کر رہے ہیں. یہ ہیلا تھا بھئی واپس آئیں گے. اور حضرت نے جب دیکھی ان کی حالت بڑی خستہ حالت ہے غریب ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں تو چلو یہی پیسے لے کر دوبارہ غلہ خریدنے آ جائیں گے. اور چوتھا جواب حضرت یوسف کو حیا آیا بھائیوں سے کیسے پیسے دو. فلما رجعوا الى ابيهم جبکہ پہنچے وہ اپنے ابا جان کی طرف قالوا کہنے لگے اے ہمارے ابا جان منع منا الکیل روکا گیا ہم سے ماپ ہم سے باپ روکا گیا ہے در صورت بنیامین کے نہ جانے کے. اگر بنیامین نہ گیا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. فارسل مانا مطالبہ بعض تمہید پر بھیج تو ہمارے ساتھ اخوانا ہمارے بھائی کو نقتل ہم بھرتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً ہم واسطے اس بنیامین کے البتہ حفاظت کرنے والے ہوں گے. اگر بھیجنے پر اندیشہ ہے ہم بالکل مکمل حفاظت کریں گے. قال جواب اول حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حل آمنکم علیہ حل بمانا ما ہے کیا اعتماد کروں میں تم پر علیہ کے معاملے میں. جواب اول یعنی تم پر کوئی اعتماد نہیں. کیا اعتماد کروں میں تم پر علیہ بنیامین کے معاملے میں الا مگر کما منتکم علی اخی جیسا کہ میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل اس سے پہلے ویسے اعتماد کروں جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا. فاللہ خیر الحافظ میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے. اور دوسرا جواب لکھا ہے جواب دو ہاں صرف اللہ کے سہارے پر روانہ کروں گا. اللہ خیر حافظا اللہ بہت بہتر ہے حفاظت کرنے والے ہونے کے لحاظ سے. اللہ بہترین محافظ ہے. میری نگہبانی سے کیا ہوتا ہے اللہ کے سہارے پر روانہ کروں گا. وہ ارحم الراحمین میری شفقت سے کیا ہوتا ہے اور رحم کرنے والا ہے تمام رحم کرنے والوں کا سارے مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. حاشیے پر لکھا ہے دل تو نہیں چاہتا بنیامین کو بھیجوں اس کے بغیر غلہ جو نہیں ملے گا مجبوری ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھواتا ہوں لکھو سامنے. امید ہے اللہ مجھ پر دو جدائیاں جمع نہیں کرے گا. کیا جملہ عرض کیا؟ امید ہے کہ اللہ
دو جدائیاں جمع نہیں کرے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اچھا یہ تو خیر بات ہو چکی، اب سامان کھولنے کی باری آئی. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ. جب کہ کھولا انہوں نے اپنا سامان، مُؤَيِّدِ رَجُوعٍ، واپس لوٹنے کے لیے ایک تائید کرنے والی چیز اور مل گئی، بس ضرور جانا چاہیے واپس. کیا تائید کرنے والی؟ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ. جب کہ کھولا انہوں نے اپنے سامان کو پایا، انہوں نے بِضَاعَتَهُمْ اپنی پونجی کو رُدَّتْ إِلَيْهِمْ جو لوٹائی گئی تھی ان کی طرف. یہ تو پیسے نکل آئے بھائی سامان میں سے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے. ما نبغی کے نیچے لکھا ہے ما کے نیچے استفہامیہ بمعنی ایو شیئن، اور کہ ہمیں شیئن نبغی من اکرام الملک، اوپر حوالہ بادشاہ نے اتنا ہمارا اکرام اور اعزاز کیا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام. اللہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس، واہ بھائی واہ. آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، ہمیں اور کیا چاہیے؟ حاضی بذاتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ پیسے ہیں جو پونجی واپس لوٹائی گئی ہماری طرف. سارے نہیں پڑھتے، کیا کروں سید. جب بادشاہ ایسا شفیق ہے تو ضرور اجازت دے ہم بنیامین کو لے کر جائیں. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَافَذُ خَانَا، ہم طعام لے آئیں گے. نمیروں کا معنی لکھا ہوا ہے ہم طعام لے آئیں گے، کھانا لے آئیں گے. اہلنا، اپنے اہل و عیال کے لیے. وَنَافَذُ خَانَا، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی جی کی. وَنَزْدَادُ كَيْلًا، لے آئیں گے ہم ماپ ایک اونٹ کا، بعیر اونٹ، ایک اونٹ کا ماپ بھی زیادہ ہم لے آئیں گے. فی بندہ اس نے اونٹ دیا ہے، ایک اونٹ کا ماپ بھی زیادہ مل جائے گا. غلہ سالے کا یہ غلہ جو ہم لے کر آئیں، کہلوں یسیر، یہ ماپ ہے بہت تھوڑا، بالکل تھوڑا بھی جلدی ختم ہو جائے گا. قال، حضرت نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ. اوپر جملہ پڑھنے، اس حالت میں بھیجنے سے انکار نہیں، لیکن نیچے جملہ جامعیت یعقوبیہ کا شعبہ اولا، یعنی پختگی اسباب ہونا. یہ ہوتا ہے اسباب پورے کرو، آگے بھروسہ اللہ پر رکھو. حضرت یعقوب علیہ السلام جامع انسان تھے، تمام جمع تھی، پختگی اسباب. ہرگز نہیں بھیجوں گا میں ہوں بنیامین کو معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ دو تم مجھ کو قسم اللہ کریم کی جانب سے قسمیں دو. نیچے لکھا ہے پکا عہد اللہ کا، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر دو. بھی کہ ضرور لے آؤ گے تم میرے پاس بھی بنیامین کو، قسمیں اٹھاؤ ضرور بنیامین کو لے آؤ گے میرے پاس. یہ لَتَعْتُنَّنِي کے نیچے لکھے بیان حد، یہ وعدہ کرو. اللہ ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیرا کر لیا جائے تم سب کا. بکم کا معنی لکھو تم سب کا گھیرا کر لیا جائے تو مجبوری ہے، سارے پکڑے جاؤ تو اور بات ہے، ورنہ تم بنیامین کو ضرور لے کر آؤ گے، قسمیں اٹھاؤ اللہ کے نام کی. فلما آتوا، سارے پکڑے جاؤ تو اور بات ہے، پھر تو سارے نہیں آؤ گے. فلما آتوا موثقهم، جب کہ دی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی قسمیں. قال اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، شعبہ تم توکل اللہ کریم علی ما نقول وکیل، ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ کریم مختار ہے، نگہبان ہے، کارساز ہے. وقال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تدبیر یعقوبی، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، نہ داخل ہونا دروازے ایک سے. سارے بنیامین بھی ساتھ ہے، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. یہ تو ہو گئی منفی بات. اور مثبت، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہونا جدا جدا دروازوں سے، ایک ایک دو دو کر کے الگ الگ داخل ہونا. حاشیے پر لفظ لکھا ہوا ہے نمبر 1 خوفا من العین. کیا لکھا ہوا ہے؟ خوفا من العین. ہائے ہائے، مولانا میری طرف دیکھو. بیٹوں نے کو کہا کہ عزیز مصر نے ہمارا بڑا اکرام کیا، جو زرعی پیداوار کا وزیر تھا اس نے ہماری بڑی عزت اور احترام اور اکرام کیا. تو واپسی پر مصر کے لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. نا ان کی عزت کیوں زیادہ کی ہے وزیر نے، کمال ہے، اتنا احترام دیا ان کو.
واپسی پر لوگ ہمیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہیں نظر بد نہ لگائے. اچھا دیکھو خوفا من العین قالہ ابن عباس، حضرت ابن عباس کا قول، محمد ابن کعب، حضرت قتادہ وغیرہ سارے خوفا من العین، نظر بد نہ لگ جائے، نظر بد نہ لگ جائے اس لیے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. دوسرا قول سنو لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا، الگ الگ داخل ہونا دروازوں سے. کیوں؟ ایسا نہ ہو یکدم سب کو نہ مار ڈالے. دوسرا قول دشمن سب کو، تو کوئی تو تم میں سے بچے بھی صحیح سارے کٹھے مارے جاؤ. پھر وما اولینکم من اللہ من شیء، سبحان اللہ تفہ شبہ. مولانا آپ کے بعد حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے نمبر 2، یہ تدبیر صرف محطوط الاسباب سے یہ ہے، ورنہ دل سے تو علیہ توکل تو نہیں پر بھروسہ کرتا ہوں میں. من اللہ من شیء، نہیں کام آ سکتا میں تمہارے من اللہ، اللہ کی تقدیر میں سے. من اللہ پر تقدیر لکھے، اللہ کی تقدیر میں سے نہیں کام آ سکتا. من شیء کوئی چیز یعنی ذرا برابر. ویسے اللہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، میں تو ایک تدبیر بتا رہا ہوں، لکھا ہے فقط ہیلا کرتا ہوں. ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلے مگر اللہ ہی کے قبضے میں ہے. تدبیر اختیار کرنا آگے اللہ پر بھروسہ ہے. علیہ توکل، اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے میں نے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے بھروسہ رکھنے والے. انہاں نیچے لفظ پڑھو، مہربانی کرو میرا ساتھ دو. ترغیب توکل، توکل کا شوق دلایا، یعنی تم بھی سبب کو استعمال کے باوجود اعتماد صرف اللہ پر کرنا، نہ سبب پر. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یہ حال نمبر 11 آ گیا. تقدیر ربانی اللہ کی قدرت، جب کہ داخل ہوئے من حیث أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اس طریقے سے، من حیث کا معنی کیا، اس طریقے سے داخل ہوئے. ان کے حکم دیا تھا ان کے ابا جان نے، جس طریقے سے ابے نے حکم دیا تھا اس طریقے سے داخل ہوئے، ایک ایک دو دو کر کے دروازوں سے. نیچے لکھا ہوا ہے جملہ واقع علیہ ما قضى اللہ، یہ لمحہ کی جزا مقدر ہے. داخل تو ویسے ہوئے جیسے ابا جان نے حکم دیا تھا، ایک ایک دو دو کر کے الگ الگ دروازے سے، لیکن واقع ہو کر رہی ان پر ما قضى اللہ، جو اللہ کریم نے فیصلہ کیا کر رہا. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. مسئلہ اولا نفی تصرف یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام سارے اختیارات کے مالک نہیں تھے. اور سنو ما کان یغنی عنہم، نہیں کام آ سکتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے من اللہ، اس پر بھی لکھے تقدیر، اللہ کی تقدیر میں سے من شیء کوئی چیز یعنی ذرا برابر. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی تقدیر میں سے پر کام نہیں آ سکتے تھے. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر ایک خیال تھا ما تحت الاسباب. حاجہ کے نیچے کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ مگر ایک خیال تھا ما تحت الاسباب فی نفس یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں. قضاها، اس کو حضرت یعقوب نے پورا کیا. اللہ کریم جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے. خواب کی تعبیر پوچھتی ہے بس قرآن، مجھے تو تعبیر نہیں آتی، اس کا کیا حال ہے؟ بڑے لوگ مانا پورے ملک میں میرا تعلق ہے، پھر وہ لوگ فون کرتے ہیں حضرت وہ ایک خواب میں نے سبق خواب دیکھا، مجھے تعبیر نہیں آتی، ایک نام دے سو سکھ. خیر اب ذرا ایک چھوٹا سا لفظ لکھواتا ہوں. یہ جو ہے نا الا حاجتن، اس سے پہلے لفظ محذوف ہے اسہارا، سامنے حاشیے پر لکھو. حاجتن سے پہلے اسہارا محذوف ہے، اور حاجتن اس کی تفسیر ہے. بس اب مانا کریں ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا اسہارا حاجتن.
عبارت کیا بنی ویسا؟ الا اظہر حاجتن فی نفس یعقوب قضاها. اب سنیں من اللہ من شیء، نہیں کہا سکتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام ان بیٹوں کے اللہ کی تقدیر میں سے ذرا برابر. الا اظہر حاجتن، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر کیا ایک خیال جو ان کے دل میں تھا، قضاها، اس خیال کو پورا کیا. فإنه لذو علم لما علمناه، یقیناً حضرت یعقوب علیہ السلام البتہ علم رکھنے والے تھے، لیکن صرف ان چیزوں کے معلمنا ہو جو ہم نے ان کو سکھائی تھی. علم ان کا تھا جو ہم نے ان کو سکھائی تھی، جو ہم نے علم عطا فرمایا تھا. لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں. مسئلہ ثانیہ نفی غیبت یعقوب علیہ السلام. نیچے لکھا ہے حضرت یعقوب کو غیب دان سمجھ لیتے، اکثر لوگ نہیں جانتے. ہونا حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ ان کو تدبیر سمجھائی، ایک ایک دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا، الگ الگ ہونا. اور سب تدبیر بتا رہا ہوں، لیکن تدبیر پر بھروسہ نہیں، کام میں نہیں آ سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو حضرت کی مرضی تھی سارے جائیں سارے واپس آئیں، یہ کیا پتہ تھا بنیامین وہاں پکڑا جائے گا. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آمَدَتْهُمْ، اب یہ دوسری بار پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. جب کہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ اخا، رکھا حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام نے آوا رکھا حضرت یوسف علیہ السلام علیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، رکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے بھائی کو. میری طرف دیکھیں تو جملہ عرض کروں. اب یہ کتنے بھائی گئے تھے اس دفعہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر میں یوں کرتا ہوں، ایک کمرے میں دو دو بندے ٹھہرا دیتا ہوں. اب 5 کمروں میں تو 10 بھائی ٹھہر گئے، بنیامین بچ گیا. حضرت نے کہا اگر تمہاری اجازت ہو مہمانوں تو تمہارے اس بھائی کو میں ساتھ لے جاؤں، یہ آج رات میرے پاس چل جائے، میں بھی ساتھ ہوں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو ٹھہرائیں. خیر 2 تو ہو گئے. آبا الیہ اخا، رکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے بھائی کو، 2 بھائی اکٹھے کر دی. آبا پر لکھے 2 بھائی اکٹھے کر دیے. قال، حضرت نے فرمایا تسلی، انی انا اخوک، یقیناً میں تیرا بھائی ہوں بنیامین، میں یوسف علیہ السلام میں. فلا 2 معنی ہے. نمبر 1 معنی مغموم نہ ہو، لا تبتئس بما کانوا یعملون، ان کاموں پر جو کرتے آئے ہیں، بدسلوکی جو بدسلوکی کرتے آئے ہیں، مغموم نہ ہو، 1 معنی. دوسرا معنی فلا تبتئس، مایوس نہ ہو کہ اجر نہ ملے گا. دوسرا معنی مایوس نہ ہو کہ اجر نہ ملے گا. فرمایا بما کانوا یعملون، جو بدسلوکی کرتے آئے ہیں. اوپر ہونا یعملون کے اوپر حاشیے پر جگہ بہت ساری، بالکل 2-4 لفظ ہیں یعملون کے ساتھ لکھنے حاشیے پر. مسخری کرتے تھے کہ بادشاہ کا بلوایا ہوا ہے. مسخری کرتے تھے، راستے میں مذاق کرتے آئے تھے بنیامین کے ساتھ. بنیامین نہ ہویا تا کڑک نہیں ملنی، ایندے منہ کل کڑک سا کھلے سی، گندم ملے گی اس کی وجہ سے ملے گی، یہ نہ ہو تو گندم نہیں ملتی. یہ ایسی باتیں کرتے تھے. فلما جہزہم بجہازہم، تدبیر یوسفی، جب کہ تیار کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بجہازہم، ان کا سامان تیار کر دیا. جعل سقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا پانی پینے کا برتن. اوپر لکھا ہے جالا پر خود، یا بذریعہ معتمد علیہ، یا پڑھو تو صحیح، یا بذریعہ معتمد علیہ، کسی اعتماد والے نوکر کو کہا تم میرے پینے والا جو پانی کا برتن ہے، یہ برتن رکھ دو فی رحل اخی، اپنے بھائی کے بورے میں. خود رکھا یا کسی اعتماد والے بندے یہ رکھوا دیا خفیہ طور پر. بنیامین کا جب سامان باندھا جا رہا تھا گندم وغیرہ، اس کے اندر خفیہ طور پر پانی پینے کا جو برتن تھا وہ رکھوا دیا. خود رکھا چپکے سے، یا رکھوا دے کسی نوکر کو کہا. ثم اذن مؤذن، ورنہ آپ کے بعد حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے اے بالوحی. دیکھیں تو صحیح سامنے،
یہ خود رکھا یا کسی نوکر کے ذریعے رکھوایا؟ کیوں رکھوایا برتن؟ بالوحی، کس ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے اللہ کا حکم تھا۔ قولہ تعالی، آگے بات آ رہی ہے، اللہ کا قول اس پر دلیل ہے، کون سا؟ کدنا یوسف، آگے بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی، یوں کر الظاہر انہ حقیقہ، یہ حقیقت ہے کہ خود رکھا۔ اور یہ بھی دوسرا قول ہے کہ کسی اعتماد والے نوکر کے ذریعے رکھوایا، لیکن لا ضرورت للمجاز، ان امکان حقیقت بن سکتی ہے تو مجاز کی ضرورت نہیں، خود رکھ دیا خفیہ طور پر۔ سبحان اللہ۔ مولانا یہ سکھایا کیا چیز ہے؟ حاشیے پر لکھو، آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، اسی سے یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے، اور اسی سے غلہ بھر کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا، اچھا ایک اور جملہ بھی لکھ لیں، یہ اسی آیت میں آگے لفظ آ رہا ہے، تیسری چوتھی سطر، نف کے دو سوا الملک، یہ بھی لکھ لیں نوٹ، ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا قول لکھیں، بقول امام رازی، یوسف علیہ السلام کا گھوڑا پانی پیتا تھا۔ یہ برتن کون سا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا گھوڑا پانی پیتا تھا۔ تیسرا ایک قول لکھے، نمبر 3، یوسف علیہ السلام یا ان کا گھوڑا ان کے پینے کا برتن بعد میں اس کا استعمال صرف ماپنے کے لیے ہونے لگا۔ اب مولانا 3 باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک قول کہ یہ برتن وہ تھا جس میں یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا گھوڑا پانی پیتا تھا، اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پینے کا برتن تھا یا گھوڑے کے پینے کا برتن تھا، بعد میں اس کا استعمال گندم ماپنے کے لیے ہونے لگا۔ 3 قول آ گئے۔ وہ تو رکھ دیا برتن، خود رکھا یا کسی معتمد کے ذریعے رکھوایا۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے۔ مؤذن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، نکرہ کوئی تھا اعلان کرنے والا یوسف علیہ السلام کے علاوہ۔ بڑی عجیب بات میں نے کی ہے، لیکن صرفی نامیوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ مؤذن نکرہ ہے، نکرہ کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، یہ یوسف علیہ السلام کے علاوہ تھا۔ خیال، ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا کسی اعلان کرنے والے نے، نکرہ میں اشارہ کر دیا کہ کوئی تھا اعلان کرنے والا یوسف علیہ السلام کے علاوہ۔ ایتھا العیر انکم لسارقون، یقیناً تم ہی چور ہو۔ ان بھی تاکید کے لیے، لسارقون لام تاکید کے لیے، جملہ اسمیہ تاکید کے لیے، اس لیے میں نے منع کیا۔ انکم لسارقون، یقیناً تم ہی چور ہو۔ ان کو کیوں کہا یقیناً تم چور ہو؟ ان کے علاوہ اس وقت اور کوئی غلہ لینے والا تھا ہی نہیں، اس وقت صرف یہ تھے۔ جو نہیں ہے، قالوا
سوال ہوا، انہوں نے کہا اقبلوا علیہم، اور متوجہ ہوئے ان نوکروں پر، ماذا تفقدون، بھائیوں نے کہا کیا چیز تم گم پاتے ہو جس کی چوری کا ہم پر شبہ ہے، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی بتاؤ؟ قالوا جواب عملہ، نوکروں نے جواب دیا نفقد سوال الملک، ہم گم پاتے ہیں پیمانہ بادشاہ کا، شاہی پیمانہ نہیں مل رہا بھائی جس سے ہم ماپ کر دیا کرتے گندم، انعام شاہی، اور نہ چوری منوانے کا انداز دیکھو، والی بن جا اس بندے کے لیے جو لے آیا اس پیمانے کو، حمل و بعیر بوجھ ہوگا ایک اونٹ کا، خزانہ شاہی سے بطور انعام، جو بھی اس کو پیش کرے گا وہ پیمانے کو اس پانی پینے والے برتن ہو، ایک اونٹ گندم کا بھرا ہوا اس کو انعام دیا جائے گا، وہاں بھی زعیم، اور میں اس کے ساتھ ضامن ہوں ضمانت مؤذن دلانے کے، اور میں ضامن ہوں، مؤذن نے کہا ایک اونٹ اس کو میں غلے کا بھر کر دلواؤں گا، میں ضامن ہوں۔ قالوا صفائی خوا، بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم لقد علمتم، البتہ تاکہ تمہیں پتہ تو ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، نہیں آئے ہم زمین میں، لنفسدہ کے نیچے لکھا ہے لنفسد کا، تاکہ ہم چوری کریں، تاکہ ہم فساد کریں زمین میں، اور اس کے نیچے لکھو مصر، ہم مصر کی سرزمین میں چوری کرنے فساد کرنے نہیں آئے، وما کنا سارقین، نہیں ہم چور، ہمارا شیوہ ہی نہیں عادت ہی نہیں چوری کرنی، ہم پیشور چور نہیں ہیں۔ میرے طرف ساتھی دیکھیں، سردیوں کا جب موسم ہونا تو جن علاقوں میں اونٹ ہوتے ہیں، اونٹ کے منہ پر ایک جالی چڑھا دیتا ہے مالک، کیونکہ اونٹ سردی کے موسم میں مست ہو جاتا ہے، پھر وہ کاٹتا ہے تو اس کے منہ پر جالی چڑھا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب مصر کی طرف روانگی اختیار کی تھی، اونٹوں کے منہ پر جالیاں چڑھائی ہوئی تھی تاکہ وہ پرائی گھاس نہ کھائیں، پرائے کھیت کے اندر منہ نہ ماریں۔ ہم کہ ہم اپنے جانوروں کے پیٹ میں بھی کوئی حرام اور مشکوک کی چیز نہیں جانے دیتے، ہم تمہاری چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی فساد کرنے آئے ہیں؟ ہم چوریاں کرنے آئے ہیں؟ ہم جانوروں کی اتنی احتیاط کرتے ہیں، منہ پر جالیاں چڑھا دی ہیں۔ کچھ پتہ نہیں دوستوں نے بات بھی سمجھی ہے کہ نہیں؟ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں معلوم ہے تاکہ ہم چوریاں کریں زمین میں مصر کے اندر، وما کنا سارقین، نہیں ہم پیشہ ور چور، ہمارا عادت نہیں ہے چوری کرنا۔ قالوا سوال عملہ، نوکروں نے کہا فما جزاؤہ، کیا سزا ہوگی اس چور کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے جھوٹے نکلے تو سزا کیا ہوگی؟ مولانا میری طرف دیکھو، بڑی عجیب بات ہے، واہ میرا اللہ، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی ورنہ جملہ آپ سے نکل جائے گا۔ نوکروں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو سزا کیا ہوگی؟ بڑی عجیب بات ہے، میری طرف سارے دیکھیں گے تو میں بات کروں گا، نیچے نہیں دیکھنا، کیا سزا ہونی چاہیے؟ نوکر کہا تم جھوٹے نکلے، چور نکل پڑے، پھر مولانا دیکھو میرے اللہ کی شان، بھائی کہہ سکتے تھے جو تمہارے ملک کا قانون ہے اسی کے مطابق سزا دینا، کیا کہہ سکتے تھے؟ جو تمہارے ملک کا قانون ہے سزا بھی اسی کے مطابق دینا، وہی دینا۔